Assalamu alaikum. Welcome to Classic Entertainment Channel. This is your narrator Samreen Shah. और इरुष्का के बजाय मैं एक बड़ी डिफरेंट सी चीज़ लेकर आई हूँ एंड दैट इज़ शॉर्ट स्टोरी. जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि मैंने पिछले महीने जो है एक शॉर्ट स्टोरी दी थी ए बागबान इश्क के नाम से, जो कि ख़ास प्रीमियम प्रोजेक्ट के लिए कंप्लीट लिखी गई थी, जिसके तकरीबन 10 से 15 एपिसोड्स थी. फिर उसके बाद आप लोगों ने डिमांड की कि हमें बागबान इश्क की स्टोरी दें, हमें पढ़नी है. ख़ासकर फ्री रीडर्स कह रहे थे. मैंने कहा आप लोग सबसे पहले रुश्का तो पढ़ लो जो कि चल रहा है. तो करंटली आई वाज लुकिंग थ्रू माय ईमेल्स एंड आई फाउंड अ स्टोरी जो कि मैंने पता नहीं अरसे से, मेरे ख्याल है 2 या 3 मंथ्स पहले बिफोर स्टार्टिंग रुश्का, उसका थोड़ा सा सेंटर ऑफ द प्लॉट लिखा था. और क्या कहते हैं, अचानक ही मेरी सीमा शाहिद के साथ डिस्कशन चल रही थी एंड आई टोल्ड हर. तो उन्होंने कहा कि व्हाई नॉट यू राइट शॉर्ट स्टोरी फॉर फ्री रीडर्स एज वेल. तो उनके मशवरे पे मैंने कहा अच्छा ठीक है. कि मैंने कहा मुझे इसके लिए 1 या 2 दिन चाहिए होगा, मुझे रुश्का से ब्रेक भी लेनी है एंड आई हैव टू लाइक एडिटिंग करनी है, मज़ीद 1-2 चीज़ें ऐड भी करनी है. तो उन्होंने कहा कि गो फॉर इट, पीपल विल लव इट. और ये थोड़ी सी डिफरेंट स्टोरी है. यू कैन से इट्स अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर मी. और ये मेरी पहली साइकोलॉजिकल थ्रिलर बेस्ड स्टोरी है. इसमें कोई इतना ख़ास जो है हीरो हीरोइन वाला हिसाब या किताब होगा ज़रूर, बट रोमांस भी थोड़ा सा होगा, थोड़ा सा ज़्यादा होगा, उल्टा हर नावल से ज़्यादा हट के होगा. और इसको अलग तर्ज अंदाज से लिखा है. यू कैन कॉल इट हॉरर, बट मेरे लिए मानना है कि ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है. अब खैर मज़ीद बातें नहीं करते. इस स्टोरी का नाम है शादी का जोड़ा, ठीक है. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. ये सच्चे वाक़यात पे मबनी है एंड आई एम नॉट जोकिंग, ये वाकई असल में हो चुका है. और बहुत सारे लोग इस चीज़ के विटनेस भी होंगे कि जो मुझे ख़ासकर जानते हैं, ख़ासकर जो मुझे जानते हैं, दे न्यू दिस स्टोरी इज़ ट्रू बेस. बाकी कोई भी फिक्शन करेक्टर जो है वो उनके असल नाम से नहीं उनको लिखा गया, डिफरेंट नाम से लिखा गया है. हाँ, एक करेक्टर जो है जिसका नाम असल में लिखा गया है. बाकी बातें अब नहीं करते. इसके 2 पार्ट्स हैं. एक पार्ट जो आज आप पढ़ रहे हो फ्राइडे को, और जो सेकंड और लास्ट पार्ट आएगा दैट वुड प्रॉबेबली कम ऑन संडे. या तो संडे को आएगा या फिर मंडे की रात को आएगा. तो स्टे ट्यून रहिए, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एंड लेट्स स्टार्ट पार्ट 1. गिलगित बल्तिस्तान में साल पहले एक मेंटल असाइलम खुला था. इसको बनाया भी मतरूका कोठी पे था, जो पूरे 10 कनाल की थी और चारों जानब वीरानगी का समा होता था. और पीछे बैकग्राउंड में जालिम मगरूर पहाड़ों का बसेरा होता था. इसे पहले एयरबीएनबी यानी गेस्ट हाउस के तौर पे इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन चूँकि कुछ ही अरसे में बुरे तबसरों और ऐसी हौलनाक वाक़यात सियाहों से सुनने के बायस ये कारोबार भी चंद दिनों का मेहमान था. तो मालिक मकान ने तंग आकर बाहर के क्लाइंट को बेवकूफ़ बनाकर बेच दिया. वो क्लाइंट अमरीकी डॉक्टर था जो एक मेंटल असाइलम में काम करता था, और इसकी ख्वाहिश थी कि बेहतरीन असाइलम पाकिस्तान में खुले. लेकिन शहरों के बीचों बीच के बजाय इसका इरादा खूबसूरत लोकेशन और खुली आबो हवा में बनाने का प्लान था. जिस दोस्त से इसने ये प्लान बड़ा संजीदा होकर डिस्कस किया था, वो इस कोठी के मालिक मकान का जानने वाला था. चंद दिन पहले इससे बात हुई थी और वो बड़ा परेशान था. इसे पैसों की सख्त ज़रूरत थी. इसे अपनी फैमिली के साथ कनाडा शिफ्ट होना था. इस वक्त बड़ी रकम शो करनी थी. इसको विरासत में अपने दादाजी की ये खाली कोठी ही मिली थी, वो भी जो अब किसी काम की नहीं थी. इसने फिर इसी मालिक मकान के जानने वाले ने डॉक्टर को तजवीज़ की कि बनाने पे टाइम और पैसा बहुत लगेगा. एक फ़िक्स रेट पे कम कीमत पे वो ये कोठी ख़रीद लें और वो अपने ख्वाबों की तकमील वो बाआसानी तरीके से जल्द अज जल्द पूरी कर सकता है. फिर वो पाकिस्तान आ गया इस कोठी को विज़िट करने. इसने पूरी कोठी का जायज़ा लिया. वो बहुत इम्प्रेस और एक्साइटेड हो गया. उधर ही खड़े खड़े इसने 3 करोड़ में ये कोठी ली और 6 महीने के अंदर अंदर इसने रेनोवेशन की, स्टाफ हायर किया. स्टाफ हायरिंग में बहुत वक्त लग गया था. एक तो साइकेट्रिस्ट की कमी थी पाकिस्तान में, दूसरा कोई शहरी यहाँ आने को तैयार नहीं था नॉर्दर्न एरियाज़ में.
तीसरा, ये कोई कोठी हॉन्टेड कोठी के नाम से मशहूर थी, तो कमज़ोर दिलों ने तो कोशिश ही नहीं की आने की। फिर इसने ये हॉस्पिटल की PR और एड्स और तबसरों में इतना पैसा लगाया कि बिला आखिर हायरिंग होना शुरू हो गई। इसमें लालच भी शामिल था कि वो बेहतरीन साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिस्ट और थेरेपिस्ट को अमेरिका टॉप मेडिकल मेंटल कॉन्फ्रेंस में भी लेकर जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद 6 महीनों में एक अच्छी खासी टीम बनाकर वो हेड डॉक्टर मिसेस शुमाइला को हैंड ओवर करके हर महीने चक्कर लगाने का वादा करके यहाँ से चला गया। इस पूरे साल में जब कोई अनहोनी डॉक्टर्स, नर्स, वर्कर्स, गार्ड और वार्ड बॉय ने ना सामना की और ना ही सुनी, तो एक तरह से इनका डर दूर हो गया और इन्हें तसल्ली हो गई कि ये इधर उधर की कहानियों ने इन्हें अपने अपने खौफ के डिल्यूजन में रखा, मगर इन्हें नहीं पता था कि दरअसल घर नहीं, लोगों की बदरूनियत मखसूस जगह को पुरस्रार और भयानक बनाती हैं। और जोड़ा मेंटल असाइलम भी एक ऐसे ही एक बदरू का शिकार हुआ था जिसका नाम था हानिया सनाउल्लाह। 3 दिन पहले ये 3 लड़कियां एक लंबे सफ़र से अपनी थकान पूरी करके आज इस मेंटल असाइलम में आई थी। आज इनकी इंटर्नशिप का पहला दिन था। हाल में ही उन्होंने BS साइकोलॉजी ख़त्म करने के बाद MS साइकोलॉजी में एडमिशन लिया था और छुट्टियों में उन्होंने इंटर्नशिप करने के लिए यहाँ भेजने की ऑफ़र दी थी। वैसे तो पूरा डिपार्टमेंट की लड़कियों को कहा था, मगर सिर्फ ये 3 यहाँ आने को तैयार थी। रिजा, आरोशे और सायरा वो बाहर की तर्ज पे बने इस लोकल मेंटल असाइलम को इश्तियाक से देख रही थी। इनको काम से ज़्यादा घूमने फिरने का शौक़ था जो गिलगित बल्तिस्तान में आकर पूरा हो गया था। ऊपर से सोने पे सुहागा आधा स्टाफ तो अमेरिका से भी था। इनको तो ऐसे लग रहा था जैसे वो अमेरिका असाइलम में आ गई हो। अम्मा कह रही थी, तेरी पढ़ाई किसी काम की नहीं, इससे अच्छा डॉक्टर बन जाती। अब तस्वीरें भेजूंगी, अम्मा को बताऊंगी। देखें कमाल मेरी डिग्री का। अल्लाह, वो देखो फाउंटेन। मुझे तो ये पागल खाना कम होटल ही लग रहा है। बाहर बड़ा सा फवारा कम था कि इन्होंने अंदर भी लगा दिया। ब्लैक स्कार्फ अपने चेहरे के गिर्द लपेटे वो सुर्ख सफ़ेद रंगत वाली और मोटी काली आँखों वाली प्यारी सी और बबली सी रिजा थी, जिसने सादी काली शलवार कमीज़ के ऊपर सफ़ेद कोट पहना हुआ था। इसके साथ स्टाइलिश और मॉडर्न सी सना सफ़ीनाज के लग्जरी कलेक्शन में से एक सफ़ेद और लाल रंग का जोड़ा ज़ेबतन किए, बालों की फ्रेंच ब्रेड बनाए, वो हेज़ल लेंस आँखों में लगाए आरोशे थी, जिसने सफ़ेद कोट बाजों पर डाला हुआ था और दूसरे हाथ में चार्ल्स एंड कीथ का बैग पकड़ा हुआ था। अरे तुम तो ऐसे पागल हो रही हो कि कभी फाउंटेन नहीं देखा। बस साफ़ सुथरा है, ऐसे तो हमारी यूनिवर्सिटी में भी है, आरोशे ने आंखें घुमाते हुए कहा। तुम लोग फाउंटेन को छोड़ो, यहाँ कितना सुकून है। मुझे तो लग रहा है कि पागल खाने में कदम रखूँगी तो मेरी कोई गर्दन दबोचने आ जाएगा। तोड़ फोड़ से हमारा स्वागत होगा। बस यहाँ हल्के से म्यूज़िक की कमी है। खुशबू और बेहतरीन एम्बियंस से वाकई लग रहा है जैसे 5 स्टार होटल आए हों। इनके साथ पीछे पीछे आती रेशमी काले बालों वाली, हाथों में मेहंदी लगाए, कलाई में बिना शोर करती चूड़ियाँ पहने, वो हरे रंग की अनारकली के फ्रॉक के और सफ़ेद कोट पहने सायरा थी, जो किसी बॉलीवुड की हीरोइन से कम नहीं थी। तोबा, अब यहाँ हम खड़े खड़े तबसरे करेंगे या अंदर ऑफिस में भी जाएंगे? एडमिन ऑफिस से कार्ड लेना है और फिर किस किस डिपार्टमेंट में जाना है ये तो हमें डॉक्टर अनीका ही बताएंगी। अब रिजा को ख्याल आया और फिर वो तीनों जल्दी जल्दी अपनी मतलूबा कार्ड लेकर सीधा डॉक्टर अनीका के पास गए, जिन्होंने अपने और हॉस्पिटल का तारुफ करवाया। इसके बाद पूरे 1 घंटे के अंदर हॉस्पिटल का टूर करवाया। आप तीनों का पहला दिन है तो बेहतर है अलग अलग डिपार्टमेंट में आपको अलग भेजने के बजाय आज के लिए घंटा एक डिपार्टमेंट का जायज़ा लें। आप इसी पेशेंट के करीब जाएं या इससे बातचीत करें जिस पे वायलेंट का स्टिकर ना लगा हो। अपना ख्याल रखिएगा और कोशिश कीजिएगा कि असाइलम के माहौल में ठहराव बरकरार रहे एंड स्टे सेफ। इसी तरह उन्होंने फिर इसी मुताबिक हर पागल बंदे को देखा। कभी किसी को फिट्स पड़ रहे थे, कभी कोई मरीज़ उल्टा बिस्तर पे लेटा अपने सर बिस्तर से नीचे लटकाए कमरे में मौजूद बाकी बिस्तरों को 100 बार गिन रहा था। कोई बिना गाने के नाचते नाचते अपने पैर जख्मी कर चुका था मगर रुकने का नाम नहीं ले रहा था। कोई अपनी सुरीली धुन से सबके कान और अपना गला फाड़ रहा था।
اس لیے اس کو بہت کونے والے ونگ کے ساؤنڈ پروف روم میں رکھا تھا۔ کوئی روتے روتے 2 منٹ بعد ہنسنے لگ جاتا، پھر دوبارہ رونے شروع ہو جاتا۔ مطلب اس اسائلم میں ابھی بھی کم مریض تھے، مگر تقریباً سارے اچھے اور دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، اور ایک سے بڑھ کر ایک نمونے تھے۔ لنچ بریک پہ وہ باہر ہی بنے ہوئے کیفے میں آ گئے اور سینڈوچ اور چائے پیتے ہوئے آپس میں گفتگو کر کے اپنے آپ کو اتنا کچھ دیکھنے کے بعد ریلیکس کر رہے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی ایک عجیب سا تناؤ ہو جاتا تھا۔ یار آئی سویئر، ایک کو تو دیکھ کر مجھے اتنا خوف آیا کہ دل سے منہ سے بھی نہیں، دل اٹھ اٹھ کر کلمے نکل رہے تھے۔ اتنی خونی آنکھیں میں نے آج تک نہیں دیکھی۔ سنا ہے محبوبہ نے اس کو دھوکہ دیا اور اس کے سارے پیسے لے کر چیریٹی کا کاروبار کھول لیا اور مدر ٹریسا کی چائنا کی کاپی بنی، سوشل میڈیا میں کافی مشہور ہو گئی ہے، اور یہ بیچارہ اس کی یاد میں رو رو کر دیواروں پہ پیسہ اور اس کا نام لکھتا رہتا ہے۔ سائرہ نے جھرجھری لیتے ہوئے کہا، وہ چھوڑو، اس بندی کو بھول گئے؟ نام مائرہ ہے مگر خود کو سچ مچ مائرہ خان سمجھ لیا۔ شاروں کی خوشبو بتا رہی تھی کہ کتنی بہترین ہوتی ہے کہ اسے بیان نہیں کر سکتی لفظوں میں، لیکن بندہ پاگل ہو جائے۔ مجھ سے کہہ رہی تھی کیا تم وہ پرفیوم لا سکتی ہو؟ میں نے کہا جب تم مائرہ خان ہو تو مجھ سے کیوں بھلا پرفیوم مانگ رہی ہو؟ اس کو کال لگاؤ نا، بھیج دے گا تمہیں پرفیوم۔ کہنے لگی اس کے خاندان والوں نے قید کر دیا ہے اسے یہاں، تاکہ وہ پھر بالی ووڈ کی فلم نہ بنانے جائے، جو پاکستان میں ویسے ہی نہیں آنی۔ اب کیا کرے وہ؟ میری بس ہنسی نکلنے کی دیر تھی۔ وہ تینوں ہنسنے لگی۔ بس بھی کرو، چلو اب بریک 5 منٹ میں ختم ہونے لگی ہے، چلو۔ وہ تینوں پھر کپ اور شاپر ڈسٹ بن جو اس کوٹھی کے پچھلے جانب تھا وہاں پھینکنے گئی تو دیکھا ایک لڑکی بالکل ریت نما زمین کے قریب بیٹھی، ساری دنیا سے بے خبر، انگلیوں سے اس ریت میں کچھ لکھ رہی تھی۔ اس نے سفید اسائلم کا یونیفارم پہنا ہوا تھا، 30 اس کے یونیفارم کا نمبر تھا۔ گھنے دار درخت کے پشت پہ اپنی کمر ٹکائے اس کا چہرہ کالے پتلے بالوں سے منہ پہ ڈھکا ہوا تھا۔ ان تینوں کی نظروں کے تبادلے ہوئے، پھر وہ چلتے ہوئے اس کے قریب آئے تو دیکھا وہ اپنے بے حد پتلے اسکیلیٹن کے برابر انگلیوں سے 2 نام دل کی شیپ پہ بار بار لکھ رہی تھی، فیصل اور دلاور۔ اوپر فیصل کا نام لکھا ہوا تھا، نیچے دلاور کا۔ ایک بار پھر نظروں ہی نظروں میں ان کا تبادلہ ہوا، اور پھر آروشے نے ہمت بڑھا کر گلا کھنکارا، ہیلو، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس لڑکی نے شاید سنا نہیں اور اپنے کام میں مشغول رہی تو اس بار سائرہ بولی، کسی کو پتہ ہے تم یہاں موجود ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ اب رجا ہمت کی اس کے سامنے چٹکی بجائی، بہن تم ہمیں سن سکتی ہو، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ تینوں پھر پیچھے آواز پہ مڑی تو ایک ہٹی کٹی یونیفارم کے اوپر چادر کیے شاید نرس تھی۔ ان کی یونیفارم کے بیج میں ہی نام لکھا ہوا تھا، ہیرا حمید۔ وہ سرخ سفید رنگت اور ہری آنکھوں والی نرس بڑی پریشانی سے انہیں دیکھتے ہوئے قریب آئی۔ آپ اس کے قریب مت جائیں، اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں، وہ تیزی سے پھولے ہوئے سانسوں سے بولی۔ کیوں؟ یہ مریضہ ہے نا، اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ کیا اسٹاف کو پتہ ہے؟ رجا بولی، اپنی مرضی کی مالک ہے، جتنی دفعہ گھسیٹ کے لاؤ گے 100 دفعہ نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ ہم تو بھیا اسے چھیڑتے نہیں ہیں، 3 مہینے سے میں کیا پوری ٹیم عاجز آ گئی ہے تو اس کے حال پہ چھوڑ دیا، اور سچ پوچھو تو اس سے خوف بھی آتا ہے، قریب بھٹکنے کا دل بھی نہیں کرتا۔ میری مانو تو پیچھے ہو جائیں، یہ کیس نہیں حادثہ ہی ہے جی۔ کیوں؟ یہ سب کی طرح انوکھا کیس تو نہیں ہو سکتی۔ کیس نہیں، سایہ ہے اس پہ، تو اسے کیس میں شمار ہی نہ کریں، نرس ہیرا آہستگی سے بولی تاکہ وہ سن نہ لے۔ ان تینوں کے منہ کھل گئے، پھر وہ تینوں ہنس پڑے۔ اس ملک میں آدھے پاگلوں کو ویسے کہا جاتا ہے کہ اس پہ سایہ ہے، اس میں کون سی نئی بات ہے؟ آپ ہنسے مت، بالکل ہنسے مت۔ اس بندی کو دماغ خراب کرنا اچھے سے آتا ہے، اور یہ اچھے اچھوں کو رلا دیتی ہے اور اپنے اشاروں پہ نچاتی ہے، ایسا کوئی پاگل نہیں کرتا۔ وہ تینوں دلچسپی سے اس معصوم سی نرس کو سن رہے تھے۔ نام کیا ہے اس کا؟ نام تو پتہ نہیں، کچھ اور ہی ہے، مگر یہ خود کو ہانیہ کہتی ہے۔ فائل میں اس کا نام ہانیہ نہیں تھا، پتہ نہیں کیا تھا، یہ یاد نہیں۔ میری ماں نے تو دور ہی رہی ہے۔ آپ معصوم پیاری پیاری لڑکیاں ہیں، ہنستی مسکراتی ہوئی اچھی لگتی ہیں۔ چلیں آئے، اس نے خود ہی ایک مخصوص ٹائم پہ آ جانا ہے۔
ان تینوں کو کہاں اعتراض تھا؟ اگر کہہ رہی تھی تو اندر چلے جاتے ہیں، ویسے بھی ان کی ڈیوٹی کا وقت شروع ہو گیا تھا، پہلے دن اپنا امپریشن تو خراب نہیں کرنا۔ جب ہاسپٹل والوں نے اسے اس کے حال پہ چھوڑا ہے تو وہ کون ہوتے ہیں اس معاملے میں پڑیں؟ وہ تینوں ایک نظر سے دیکھ کر جانے لگے۔ جب رجا نے مڑ کر اسے دیکھا، وہ اب تک سر جھکائے انگلیوں سے ریت میں پھیر رہی تھی۔ وہ اسے دیکھتی رہی جب تک وہ آگے بڑھ گئے اور ہانیہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ ان کو یہاں پہ آئے 1 ہفتہ ہو گیا تھا۔ اسائلم بے شک آنکھوں کو چندیا کر دینے والا حسن رکھتا تھا، مگر ذہنی اور جسمانی وہاں وقت گزار کر بندہ تھک اتنا جاتا تھا کہ وہ تینوں بستر پہ 9 بجے شب بخیر کرتی ہوش و خروش سے بیگانہ ہو جاتی تھی۔ اس اسائلم کے 10 منٹ کے فاصلے پہ ایک چھوٹا سا گیسٹ ہاؤس تھا، جہاں وہ 3 کے ساتھ 2 میڈیکل بورڈ کے ڈاکٹرز جو اسلام آباد سے انسپیکشن کے لیے آئی تھی، وہ بھی اس گیسٹ ہاؤس میں رہ رہی تھی۔ انتظام تو جوڑا اسائلم کے مینیجنگ انچارج اشفاق شاہ صاحب نے کیا تھا، مگر رہن سہن کا خرچہ بہرحال سب کو اپنا اپنا دینا تھا۔ ان تینوں نے ایک کمرہ لے لیا اور آپس میں 1 مہینے کا کرایہ بانٹ لیا تھا۔ اس گیسٹ روم میں ایک کوئین سائز بیڈ تھا اور ایک سنگل بیڈ، سادے سے بے رنگ بیج پردے، سادے سے نیلے رنگ کے کھردرے کارپٹ اور ایک دیوار پہ لگی لینڈسکیپ پینٹنگ کے علاوہ اس کمرے میں کچھ نہیں تھا۔ کوئین سائز بیڈ پہ رجا اور سائرہ ایڈجسٹ ہو گئی، جبکہ سنگل میں عروشہ نے قبضہ جما لیا آتے ہی۔ ان تینوں کے آنے سے کمرے میں سامان کے بکھیرے اور انوکھے اپنے مزاج کے اشیاء کے باعث رونق ہو گئی تھی۔ رجا اپنے اسکارف سے آزاد بالوں میں برش ماری تھی، سامنے کھڑکی کے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر، کیونکہ آئینہ نہیں تھا۔ سائرہ بیڈ پہ آرام دہ کپڑوں میں موٹی سے رضائی میں دبکی رسالہ پڑھ رہی تھی، جو اسے گیسٹ ہاؤس کے دراز میں مل گیا تھا۔ اس میں دلچسپ پراسرار کہانیاں تھیں جس پہ وہ خود کو پڑھنے سے روک نہیں پائی تھی، جبکہ آروشے فون پہ انسٹا اسکرول کر رہی تھی۔ ویسے تم لوگوں نے دیکھا؟ رجا اچانک اپنے چاکلیٹی براؤن بالوں میں برش مارتے ہوئے کمرے کا ارتکاز توڑا۔ کیا؟ سائرہ کی نظریں ہونس رسالے پہ تھی۔ اس بیچاری ہانیہ کا کوئی نہیں ہے، پتہ ہے؟ اس ہفتے سب مریضوں کے گھر والے وزٹ کرنے آئے، جو نہیں آ سکے تو انہوں نے پارسل بھیج دیا، کچھ کی تو ویڈیو کال پہ بھی بات کرا دی، مگر اس کا کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں آیا۔ بیچاری، مجھے اتنا برا لگ رہا تھا اس کے لیے، کتنی حسرت سے باقی سب کے مسکراتے پرجوش چہرے اور تحائف کو دیکھ کر اپنا سر جھکا چکی تھی۔ ان کی پرجوش باتوں پہ اکثر ذرا سا سر اٹھا لیتی، ایک آنکھ دائیں جانب ہوتی جبکہ دوسری بائیں جانب۔ پہلے تو میں ڈر گئی، بعد میں پتہ چلا وہ بھینگی ہے، لیکن اتنی معصومیت تھی اس کی کالی آنکھوں میں، مجھ سے تو خالی پن برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا۔ دل کرتا ہے میں اس بیچاری کو کچھ دے دوں۔ رجا سردہ لگنے لگی، وہ ان کے گروپ میں سب سے زیادہ حساس تھی۔ اس کی بات پہ اب سائرہ رسالہ چھوٹ چکی تھی اور آروشے بھی تفکر سے سر ہلاتے ہوئے بولی، میں نے اس دوران اس سے بات کرنے کی کوشش کی، مگر وہ کچھ بولتی ہی نہیں ہے۔ پہلے تو لگا گونگی ہے، مگر خالی یہ پوچھا کہ کیسی ہو تو سسکنے لگ گئی۔ میں ذرا بھوکلا گئی، مجھے پھر پیچھے ہی ہٹنا پڑا۔ نرس ہیرا تو بار بار کہہ چکی ہوں کہ غلطی کر رہی ہوں اس کے قریب جا کر، مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے خود کو روک نہیں پا رہی تھی۔ پتہ نہیں کیا ہوا اس کے ساتھ جو یہاں آ گئی۔ میرے خیال سے اس کے لیے کچھ کھانے پینے کے لیے لے کر جانا چاہیے۔ بیچاری اتنی سوکھی ہے، یہ اسائلم والے تو واقعی بے رحم ہیں۔ ذرا احساس کر لیں، مطلب خوراک کا تو خیال رکھ سکتے ہیں، کیوں نہ ہم اس کے لیے اچھا سا کچھ پینے کے لیے لے کر جائیں اور کوشش کریں کہ سب سے اتنا بھاگتی کیوں ہیں، اور کون ہے جو اتنے مہنگے اسائلم میں سے چھوڑ کر بھول بھال گیا۔ مجھے تو اب تجسس ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، میں گیسٹ ہاؤس کے کچن میں ہی صبح صبح بریانی اور رائتہ بنا لوں گی، بس سامان خان بابا سے منگوانا ہوگا۔ پیسے ہیں تم لوگوں کے پاس؟ رجا تو جوش میں آ گئی۔ پاگل، پہلے پرمیشن لینی ہوگی، باہر کا کھانا ان لوگوں کے لیے الاؤڈ نہیں ہے، آروشہ بولی۔ ٹھیک کہہ رہی ہے، پہلے پرمیشن لے لیتے ہیں، پھر انتظام کر لیں گے، کچھ اچھا سا، نہ صرف کھانا، کچھ کیوٹ سی چیز بھی دے دیں گے جس سے وہ خوش ہو جائے اور ہم پر بھی مسٹری کھلے۔ یہ کیس کیا پتہ ہماری تھیسس کے لیے، کیا پتہ آ جائے کام۔ ایویں شغل کے لیے تھوڑی ہی آئے ہیں۔ سائرہ کی تجویز پر سب نے متفق انداز میں سر ہلایا اور پھر سونے کے لیے لیٹ گئے۔ پھر اگلے دن ان لوگوں نے اجازت لینا چاہی تو ہیڈ نے انکار کر دیا تھا کہ باہر کا کھانا سختی سے منع ہے، جو کچھ بھی بنتا ہے وہ اس اسائلم کے کچن میں ہی بنتا ہے۔ ہاں، اگر چاہیں تو وہ فرمائش پہ بنا کر لے کے جا سکتے ہیں، مگر تجویز کی گئی کہ پیشنٹ کی ڈائٹ رپورٹ چارٹ کے مطابق ہی کھانا رکھا جائے۔ اتنا سر درد کے لیے وہ تینوں تیار نہیں تھے۔ وہ اپنا ہی لنچ باکس لے کر اس کے پاس وہیں سیم جگہ چلے آئے جہاں وہ ہمیشہ لنچ آور سے لے کر 6 بجے تک موجود ہوتی تھی۔
مغرب سے کے ٹائم کے اندر آ جاتی تھی۔ ان میں سے سائرہ نے کہا کہ بھائی اس پہ سایہ نہیں ہو سکتا، اگر ہوتا تو ایسی بندی مغرب کے بعد گھر سے نکلتی نہ، کہ پہلے ہی کوٹھی کے اندر آ جاتی۔ پہلے اس کے کمرے میں گئے اور اسے ڈھونڈا، جب نہ ملی تو رجا نے کہا وہ اسی جگہ کے علاوہ اور کہیں نہیں ہو سکتی۔ پھر انہیں یہ کوٹھی کی پچھلے جانب پہاڑ کے آگے ریت نما وادی کے نیچے درخت کے ساتھ ٹیک لگائے وہ انہیں اسی جگہ ملی۔ وہ پہلے دن کی طرح اسی پوزیشن میں بیٹھی، اب کی بار ایک تصویر ہاتھ میں پکڑے اپنی ہلکی سی بھینگی آنکھوں سے تصویر کو گھور رہی تھی۔ وہ بڑا احتیاط سے قریب آئے کہ پھر کہیں سے وہ پٹھانی ہیرا نہ آ جائے انہیں وارن کرنے۔ کیسی ہو ہانیہ؟ قریب آتی ہی سب سے پہلے رجا نے اسے مخاطب کیا۔ اب کی بار ہانیہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی ہوں۔ اس نے اپنے کندھے سے لٹکے لیدر بیگ سے گلگتی ٹوپی نکالی جو تینوں صبح قریب ہی گیسٹ ہاؤس کے چھوٹے سے سٹال سے خرید کر لائے تھے۔ لڑ کر پورا 1000 کی ٹوپی انہیں 500 روپے میں پڑی تھی۔ ہانیہ کی کالی آنکھوں میں ہلکی سی چمک آئی، پھر وہ ذرا مسکرائی، پھر تصویر اسی ریت پہ رکھ کر اس نے وہ ٹوپی بنا کچھ کہے لے لی۔ سائرہ کی نظر ہلکی سی تصویر والے پہ گئی جو کسی خوبصورت نوجوان لڑکے کی تھی، پھر نظریں ہٹا کر اس نے ہانیہ کو دیکھا جو ٹوپی کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی ٹوپی کے آگے ماتھا پٹی کے زیور کو چھوتے ہوئے وہ کہیں اور ہی کھو گئی تھی۔ کیا ہم بیٹھ سکتے ہیں؟ اب کی بار آروشے محتاط انداز میں بولی۔ جی بیٹھ جائیں، وہ پہلی بار اپنی خشک اور بیٹھے بھاری بھرکم آواز میں بولی۔ سب تھوڑا سا سائڈ پہ فاصلے پہ ہو کر سامنے بیٹھ گئے۔ میرا نام سائرہ ہے، میں لاہور سے آئی ہوں۔ سائرہ کی نظریں گاہیں بگاہیں اس نوجوان پرکشش بندے کی تصویر کی طرف جا رہی تھی جو کوٹ کا لیپ پکڑے دوسرے سمیت دیکھ رہا تھا۔ اونچا لمبا قد، چوڑے کندھے، ٹرکش ہیرو سے ہلکی مشابت رکھتا، وہ کالی آنکھوں اور کالے بالوں والا جس کی ہلکی سی شیپ اس کے شارپ جبڑے پہ چار چاند لگا رہی تھی، وہ براق اوزجوت کی پہلی نہیں دوسری کاپی لگ رہا تھا۔ اب ظاہر اس جیسا ہونے سے رہا تو کیا ہم لالو کھیت سے آئے ہیں؟ ہم بھی تو لاہور سے آئے ہیں مرشد، آروشے تنگ کر بولی۔ میں رجا خان میں بھاولپور سے بلانگ کرتی ہوں، مگر پڑھنے لاہور آئی ہوں۔ یہ ٹوپی پہنو نا، بڑی مشکل سے لڑ جھگڑ کر لائی ہوں، مجھے اچھا لگے گا اگر تم پہنو گی۔ ہانیہ نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر آہ بھرتے ہوئے بولی، آپ کی محبت کا شکریہ، مگر میں منحوس دکھی آتما صرف سفید رنگ کے لیے بنی ہوں۔ مجھ پہ یہ سجی سوری ٹوپی اس ٹوپی کی ویلیو کو پیکی کر دے گی۔ وہی بھاری بھرکم لہجہ، اوفو کیا ہوا تھا ایسا جو ایسے دل دہلا دینے والی بات کر رہی تھی؟ ایسا کیوں بول رہی ہو تم؟ سائرہ بولی۔ رجا نے ترہم بڑی نظروں سے دیکھا، وہ سب سے حساس جو تھی، پتہ نہیں کیسے سائیکالوجسٹ بن گئی تھی۔ یہ تصویر کس کی ہے اگر تم برا نہ مانو؟ دیکھو ہم بے شک اجنبی ہیں مگر ہم تمہاری ہیلپ کر سکتے ہیں اگر تم چاہو تو۔ کوئی ناراض ہے؟ کوئی چھوڑ کر چلا گیا؟ اب آروشے ایک ماہر سائیکو تھراپسٹ کی طرح اس سے پوچھنے لگی۔ ہانیہ نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا، اسے سکنے لگی۔ اب سب بھوکلا گئے۔ اٹھو، کہیں وہ نرس نہ آ جائے اس کے رونے سے، سائرہ نے سرگوشی میں کہا۔ میرا کوئی نہیں ہے، میرا کوئی بھی نہیں ہے، سب ختم ہو گیا، سب ختم، یہ میرے ساتھ ہی کیوں ہونا تھا؟ وہ بولی تو سب ٹھہر گئے۔ کیا مطلب، کیا کہہ رہی ہو؟ کوئی تو ہوگا۔ اب رجا نے ہمدردی سے اس کے گھٹنے پہ ہاتھ رکھا۔ جوڑا، وہ سسکی، سب نے ناسمجھی سے دیکھا۔ جوڑا؟ وہ سب ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے۔ یہ تو اسائلم کا نام ہے۔ اب آروشے بولی۔ نہیں، وہ میری شادی کا جوڑا لینے آیا تھا، پھر سب ختم ہو گیا، سب برباد ہو گیا، میں بیوہ ہو گئی، مجھے فیصل چھوڑ کر چلے گئے۔ وہ ٹوپی سے اپنا سوکھا بے رنگ چہرہ چھپائے ایک ہی وقت میں راز افشاں کر چکی تھی۔ اب سب دنگ ہو گئے۔ اوہ، تو یہ دکھ بھری کہانی تھی، کلاسک ٹپیکل کہانی۔ شوہر کے مرنے کے بعد اس کی منکو پاگل ہو گئی اور اسے یہاں لے آئے۔ سب کو دکھ ہوا مگر وہ تو اور کہانی توقع کر رہے تھے، تو تھوڑا مایوسی ہوئی، خاص کر آروشے کو۔ سائرہ اور رجا تھوڑی سی ایموشنل ہو گئی۔ مجھے چہرہ بھی نہیں دکھایا، میرا فیصل۔ تو کیا یہ ہے تمہارا فیصل؟ سائرہ نے دکھ سے دیکھتے ہوئے اس تصویر کی طرف اشارہ کیا۔ ہانیہ چونکی، پھر اس نے ٹوپی چھوڑی اور تصویر کو جھپٹ کر اٹھایا اور سینے سے لگایا۔ اب سب تھوڑے چوکس ہو گئے کہیں دورہ نہ پڑ جائے، لیکن وہ سر ہلاتے ہوئے بولی، جی میری محبت فیصل، میری آخری محبت فیصل۔ آخری مطلب پہلی کوئی اور تھا؟ یہ سوال رجا کو چھوڑ کر سب کے دماغ میں آیا مگر سب نے سر جھٹکا۔ بہت افسوس ہوا۔ کب ہوا یہ آپ کے ساتھ؟ رجا تو تم چھوڑ کر آپ جناب پہ آ گئی۔ 3 مہینے پہلے۔
وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی. کیسے؟ آروشے بولنے لگی مگر چپ ہو گئی. حادثہ. اب وہ دھیمے لہجے میں بولی. اسٹے اسٹرانگ. سائرہ خود کو قابو نہ پا سکی, بس یہ بول بیٹھی. اب رجا اور آروشے نے گھورا. اس میں اللہ کی مرضی ہوگی, اب کچھ بھی بات کرنی ہو ہم سے کر سکتی ہو. ٹائم اوور ہو گیا ہے, واپس جانا ہوگا. آروشے نے انہیں یاد دلایا, پھر سب بھاری دل سے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑتے اندر آئے. بیچاری, اتنا اچھا خاصا نوجوان بندہ, اف کبھی کبھار قسمت بہت ظالم نہیں ہو جاتی, رجا اداس سے بھرے لہجے میں بولی. آروشے نے کندھے اچکائے. بس اسی کا نام زندگی ہے, لیکن پتہ نہیں میں کچھ اور ایکسپیکٹ کر رہی تھی. شاید کچھ زیادہ ہی تجسس تھا اس کا. وہ ہونٹوں کو بھیجتے ہوئے پرسوچ انداز میں چلتی ریسٹ روم کی طرف جا رہی تھی. کم سے کم اتنا بھی سینسیٹیو مت بنو, یہ کیس نہیں ٹریجڈی ہے, اور یہ کسی عورت کے لیے بھیانک خواب سے کم نہیں. اف شادی کا جوڑا لا رہا تھا اور بیچاری کی قسمت دیکھو, آئی بھی کہاں, جوڑا اسائلم میں. افسوس صدا افسوس. پیچھے سے سائرہ نے ہانک لگائی, پھر اپنے ڈپارٹمنٹ میں چلی گئی. اس کے الیکٹرک شاک سینٹر میں آج آبزرویشن تھی اور رجا بیچاری دکھی دل سے بس اس کے بارے میں سوچ رہی تھی. اس نے فیصلہ کر لیا تھا جب تک یہاں ہے اس ہانیہ کی دلجوئی ضرور کرے گی. آخری حصہ اتوار یا پیر کی رات کو انشاءاللہ. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی یہ شارٹ سٹوری کی قسط, پہلی قسط پسند آئی ہوگی, اور لائک کمنٹ شیئر کرنا مت بھولیے گا. دیکھیں یہ تھوڑی سی ڈفرینٹ اسٹائل میں لکھی ہوئی ہے, اٹس مور لائک اے سائیکولوجیکل تھرلر, اور اس کو اسی انداز میں لکھنا تھا. آگے کی قسط میں ہم پڑھیں گے کہ ہانیہ کے ساتھ کیا ہوا, اس کی بیک سٹوری کیا ہے, اور یہ لڑکیاں جو ہیں وہ ان میں سے جو آروشے ہے وہ مطمئن نہیں ہے, وہ کیوں مطمئن نہیں ہے, اس چیز کو جاننے کے لیے اسٹے ٹیون رہیے گا. اللہ حافظ.